اور اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں کہ مدر کا اور فادر کا انڈیویجول رول کیا ہے بچے کی پیرنٹنگ میں۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ فادر کے رول کے حوالے سے ہمیں ایکسپرٹ سے کیا اوپینین ملتی ہے اور ہمیں کیا سٹیٹسٹکس ملتے ہیں ان چلڈرن کے بارے میں جن کے فادرز ان کے ساتھ بچپن میں بہت زیادہ انوالوڈ تھے اور ان کے فادرز ان کے ساتھ کھیلنے میں اور ظاہر ہے کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ تھے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے تھے۔ دیکھیں یہ بات تو طے ہے، آپ نے موویز میں بھی آبزرو کیا ہوگا اور آپ نے جو ہے وہ ویسے بھی پرسنلی بھی آبزرو کیا ہوگا اپنے ارد گرد کہ وہ بچے جن کی پیرنٹنگ میں کوئی کمی رہ جاتی ہے یا جن کی ماں باپ میں آپس میں نہیں بنتی، ہسبینڈ وائف میں آپس میں نہیں بنتی، یا جو ظاہر ہے کہ بروکن فیملیز کے بچے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، چاہے وہ دنیا کے بہت بڑے انٹرپرینور یا بہت سکسیسفل لوگ بھی بن جائیں، ایموشنلی کہیں نہ کہیں ان میں وہ انسٹیبلٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں لائف میں وہ ٹھوکر کھاتے ہیں ریلیشن شپس میں۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو اچھی پیرنٹنگ سے نہیں آئے ہوتے، جو اچھے انوائرمنٹ سے نہیں آتے یا جو بروکن فیملیز سے ہوتے ہیں، لیکن وہ خود بہت اچھے پیرنٹس بن جاتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی چیز کو فیل کرتے ہوئے، اپنی کمیوں کو فیل کرتے ہوئے ایمپتھی کی بیسس پہ خود بہت اچھے پیرنٹس بن جائیں۔ ادروائز زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے بچے جو ایسی فیملیز سے ہوتے ہیں جہاں پہ انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے، جہاں پہ مدر اور فادر اپنا پراپر رول نہیں نبھا رہے، تو ان کے بچوں میں بہت سی کمیاں اور بہت سی فلاز جو ہیں وہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ میں کچھ سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھوں گا فادرز کے رول کے حوالے سے۔ دیکھیں یہ ڈفرینٹ لوگوں نے ریسرچز کی ہوئی ہیں، ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ کی ریسرچز ہیں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی ریسرچز ہیں کہ پری اسکولرز یعنی نرسری، پلے گروپ وغیرہ، پری اسکولرز ود ایکٹیولی انوالوڈ فادرز ہیو اسٹرانگر وربل اسکلز۔ یہ اسکولز کی ریسرچ ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کہ وہ اسٹوڈنٹس جن کے وربل اسکلز بہت زبردست ہیں، اوکے، جو دوسرے بچوں سے ذرا ہٹ کے ہیں وربلی، وین دے ٹاک وتھ فلوئنسی، اوکے، اور دے آر ٹاکنگ ویل۔ واٹ از کامن ان دوز چلڈرن کہ ان کے فادرز ان کے ساتھ بہت زیادہ انوالوڈ ہیں۔ مدر تو ہے ہی اور مدر ہمیشہ انوالوڈ ہوتی ہے، ان کے فادرز بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ انوالوڈ ہیں۔ Children with actively involved fathers display less behavioral problems in school۔ کہ جن کے فادرز بہت ایکٹیولی انوالوڈ ہیں، بچوں کو ٹائم بھی دیتے ہیں، اوکے، بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، دے آر دیئر فار دیئر سنز، اوکے، اور وہ سیریس ہیں بچوں کی گرومنگ کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ ان کا ایک روب بھی ہے بچوں کے سامنے، بچے انہیں بڑا کنسیڈر کرتے ہیں، فرینڈ بھی کنسیڈر کرتے ہیں، بڑا بھی کنسیڈر کرتے ہیں۔ ان کے بچوں کے بیہیویئرل پرابلمز بہت کم ہیں اسکولز میں۔ زیادہ تر ان بچوں کے بیہیویئرل پرابلمز ہیں جن کے فادرز ایبسنٹ ہیں ان کی لائف سے، یا جن کے فادرز وہ رول نہیں نبھا رہے جو انہیں نبھانا چاہیے۔ گرلز ود اسٹرانگ ریلیشن شپس ود دیئر فادرز ڈو بیٹر ان میتھمیٹکس۔ ایک ریسرچ ہے باقاعدہ کہ وہ لڑکیاں جو میتھمیٹکس میں اچھا پرفارم کر رہی ہیں، یعنی جن کے انالیٹیکل سکلز بہت اچھے ہیں، انالیٹیکل سکلز آر دی ایبلٹی ٹو کمپیئر اینڈ ٹو دی ایبلٹی ٹو اینالائز، جو کہ لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اٹ گیوز یو دا ایبلٹی ٹو انٹرپریٹ سچویشنز ویل، اوکے، جو کہ بہت ضروری ہے ریلیشن شپس میں، گھر بسانے میں وغیرہ وغیرہ۔ وہ بچیاں جن کے فادرز ان کے ساتھ بہت انوالوڈ ہیں، وہ میتھمیٹکس میں بہت اچھا پرفارم کرتی ہیں، اوکے۔ اب اس کے پیچھے کیا پوری سائنس ہے، یہ آپ مزید ریسرچ کیجئے کہ ایسا کیوں ہے۔ Boys with actively involved fathers tend to get better grades and perform better on achievement tests. This is also proven from a research کہ وہ لڑکے جن کے فادرز ایکٹیولی انوالوڈ ہیں وہ ایگزامز میں بہتر پرفارم کرتے ہیں دوسروں سے۔ Research shows that even very young children who have experienced high father involvement show an increase in curiosity and problem solving capacity۔ وہ بچے جو بہت چھوٹی عمر کے بچے ہیں جن کے فادرز ان کے ساتھ انوالوڈ ہیں، اوکے، وہ بچے پرابلم سالونگ کیپیسٹی اور کیوریوسٹی کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، یعنی وہ کویشچنز بہت زیادہ پوچھتے ہیں، اور جب انہیں ان کے کویشچنز کے آنسر ملتے ہیں ماں سے یا باپ سے بہت محبت کے ساتھ،
تو ظاہر ہے کہ ان کی کیوریوسٹی کی وہ جو فیلنگ ہے, ان کی کیوریوسٹی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ فلفل ہو رہی ہوتی ہے, اور بچے کی گرومنگ میں بہت ہیلپ ہوتا ہے. بائی دا وے ابھی میں کچھ جنرل باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, انشاءاللہ کمنگ ایپیسوڈز میں بہت ڈیٹیل میں ہم نے سائیکالوجی میں جانا ہے. میں آپ کو ایرک ایرکسن کی 8 سٹیجز آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ, جس سے ہمیں نظر آئے گا کہ ہم پیرنٹنگ کے حوالے سے کتنی مسٹیکس کرتے ہیں. اوکے, highly involved fathers also contribute to increased mental dexterity in children, increased empathy, less stereotyped sex role beliefs and greater self control. سبحان اللہ, یعنی کہ وہ لوگ, وہ بچے جن کے فادرز انوالوڈ ہیں. اب انوالومنٹ سے مراد کیا ہے؟ انوالومنٹ سے مراد ہے کہ بینگ اراؤنڈ یور چلڈرن, اوکے, ٹیکنگ دیم آؤٹ, اسپینڈنگ ٹائم ود دیم, ٹاکنگ ٹو دیم, asking them questions, okay, and giving them confidence, okay, encouraging them, telling them some expectations, کچھ expectations ان کے سامنے رکھنا, expectations سامنے رکھ کے وہ کچھ کریں تو انہیں ریوارڈ دینا. یہ فادر کی طرف سے زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ فادر از دی ظاہر ہے کہ رول ہیڈ آف دا فیملی. تو وہ فادرز جو اس طرح انوالوڈ ہیں بہت زیادہ اپنی فیملی کے ساتھ, اور وہ انکریج بھی کرتے ہیں اپنے چلڈرن کو بہت زیادہ, تو ان کے جو بچے ہیں وہ مینٹل ڈیکسٹیرٹی میں بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں, ایمپتھی ان میں زیادہ ہوتی ہے, یعنی فیلنگ زیادہ ہوتی ہیں دوسروں کے لیے. اور یہ کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ میں آپ کو سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ بچہ جب اپنے باپ سے سوال پوچھے اور جس طرح سے باپ رپلائی کرے گا, بچے کی جو ہے وہ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ اس کا رول ہے کہ وہ باپ جواب کیسے دے رہا ہے بچے کو. میں نے خود ایک چیز آبزرو کی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں, چاہے وہ کسی گیدرنگ میں بھی بیٹھے ہوں. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضرت حسین اور حضرت حسن جب ان کے کندھے پر چڑھ جاتے تھے, ہمارے نبی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے پھر بھی وہ ان کو کندھے سے نہیں اتارتے تھے, یعنی وہ نماز کے دوران ہی ان کے کندھے پہ چڑھ جاتے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمپتھی دیکھیں کہ نماز کو مختصر کر دیتے تھے اگر کسی چھوٹے بچے کے رونے کی انہیں آواز آ جاتی, کیونکہ انہیں یہ فیلنگ تھی کہ اس کی ماں پریشان ہو سکتی ہے. یعنی اتنی ایمپتھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اٹ آل ڈپینڈز آن کہ آپ بچے کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں. آپ کے بچے نے آپ سے کوئی سوال پوچھا, آپ کیسے آنسر کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سچا واقعہ ہے کہ ایک بچے نے اپنے پیرنٹ سے سوال کیا, یہ میں نے ایک دائی کو سناتے ہوئے سنا ہے یوٹیوب پہ, کہ اس فادر سے اس کے بچے نے سوال پوچھا کہ ابو یہ کون ہے جو بھکاری لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا, یہ کون لوگ ہیں. یعنی چھوٹا بچہ تھا, اس نے کویسچن پوچھا کہ یہ جو مانگنے والے ہیں یہ کون ہیں, کیونکہ یہ پیسے مانگتے ہیں. تو اس کے فادر نے رپلائی کیا کہ بیٹے یہ ہمارے بھائی ہیں اور یہ اصل میں ہم سے مدد مانگتے ہیں, ان کی مدد کرنی چاہیے. اب انہوں نے بچے کا ورلڈ ویو اس سمپل آنسر سے کریٹ کیا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے بھکاری ہے اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, کوئی بھی غصے میں جواب دے سکتے تھے. تو اس سمپل سا جواب بچے میں ایمپتھی کریٹ کرے گا. اوکے, سو اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو رپلائی یور چلڈرن, ہاؤ یو انٹریکٹ ود دیم, آپ ان کی گرومنگ کس طرح سے کر رہے ہیں. تو وہ بچے جن کا فادر کے ساتھ ایسوسیشن زیادہ ہے ان میں انکریزڈ ایمپتھی ہوتی ہے, ان میں لیس اسٹیریوٹائپڈ سیکس رول بلیفس ہوتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ جب وہ فادر کو بہت انوالو دیکھتے ہیں, مدر کے ساتھ بھی انوالو دیکھتے ہیں, مدر کے ساتھ بھی فرینڈلی دیکھتے ہیں, اوکے, اور مدر کی ہیلپ کرتے ہوئے بھی دکھتا ہے انہیں فادر, تو ظاہر ہے کہ بڑے ہو کر ان کی بھی پرسنالٹیز ایسی ہی بنیں گی. اور لاسٹلی دے ہیو گریٹر سیلف کنٹرول, کہ ان میں سیلف کنٹرول زیادہ ہوتا ہے. یہ پوری ریسرچ اسائنمنٹ ہے آپ کے لیے کہ وائی جن کے فادرز کی ظاہر ہے کہ انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے تو ان بچوں میں سیلف کنٹرول زیادہ کیوں ہوتا ہے. تو یہ تو کچھ ہے جی کہ فادرز کی انوالومنٹ کے حوالے سے. تو فادر کا رول ہے از ٹو بی اراؤنڈ دا چلڈرن, ٹو ٹاک ٹو دیم, ٹو انٹریکٹ ود دیم, ٹو آسک دیم کویسچنس, ٹو ریوارڈ دیم, رائٹ, اینڈ ٹو ہیلپ دیم, ٹو سپورٹ دیم, ٹو ایکسپلین کلیئر بیہیویئرل ایکسپیکٹیشنس فرام دیم, اور جب وہ بیہیویئرل ایکسپیکٹیشن کو پوری کریں تو انہیں ریوارڈ کرنا. جہاں تک مدر کے رول کی بات ہے, میں سب سے پہلے تو آپ کو کچھ کوٹس سناتا ہوں مشہور لوگوں کے. میں مشہور لوگوں کے کوٹس اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ ظاہر ہے کہ مٹیریلی ایک سکسیسفل ہمارے سامنے کہہ لیں کہ انڈیویجول کی جو ہے وہ عکاسی ان کی جاتی ہے.
مثال کے طور پہ واشنگٹن ارونگ جو ایک بہت بڑے پوئٹ تھے 18 سینچری میں غالباً، تو انہوں نے اپنی مدر کے بارے میں ایک کوٹ لکھا. انہوں نے کہا اے مدر از دا ٹروسٹ فرینڈ وی ہیو. یہ کوٹ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، مجھے بہت پسند آیا کہ مدر ہماری سب سے سچی دوست ہوتی ہے. وین ٹرائلز ہیوی اینڈ سڈن فال اپون اس، جب ہم پہ بہت بڑی مشکل آ جائے، جو سڈن آ جائے، جو اچانک سے آ جائے. وین ایڈورسٹی ٹیکس دا پلیس آف پراسپیرٹی، جب خوشیاں ہم سے چلی جائیں اور ایڈورسٹی، مشکلات اور غم کے موسم ہم پر آ جائیں. وین فرینڈز ہو ریجوائس ود اس ان آر سن شائن ڈیزرٹ اس، جب وہ دوست جو ہمارے ساتھ ہنسا کرتے تھے، خوش ہوا کرتے تھے جب سن شائن تھی، وہ ہمیں ڈیزرٹ کر جائیں اندھیروں کی وجہ سے، ہمیں چھوڑ جائیں اندھیروں کی وجہ سے. وین ٹربلز تھکن اراؤنڈ اس، جب ٹربلز، جب مشکلات اور جب معاملات ہمارے ہاتھ سے نکلتے جائیں. اسٹل شی ول کلنگ ٹو اس، تب ماں کی ذات ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑی رہے گی. اینڈ انڈیور بائی ہر کائنڈ پرسیپٹس اینڈ کاؤنسلز ٹو ڈسپیٹ دا کلاؤڈس آف ڈارکنیس، اور وہ اپنی محبت سے، اپنی شفقت سے، اپنے پیار سے ان کلاؤڈس کو جو ہے وہ ڈسرن کرنا چاہے گی، ان کلاؤڈس کو جو ہے وہ ہمارے اوپر سے ہٹانا چاہے گی، وہ غم کے موسموں کو ہمارے اوپر سے ہٹانا چاہے گی. اینڈ کاز پیس ٹو ریٹرن ٹو آور ہارٹس، اور اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ امن کو دوبارہ ہماری زندگی میں لے کر آئے. اور میں داد دیتا ہوں ان ماؤں کی جو کتنا صبر کرتی ہیں کہ ان کی اولادیں ان کے ساتھ بدتمیزیاں بھی کرتی ہیں، لیکن وہ بار بار اس اولاد کو گلے بھی لگا لیتی ہیں، وہ بار بار اس اولاد کو معاف بھی کر دیتی ہیں. تو ماں میں جو ممتا ہے اس کی تو مثال ہی پوری دنیا میں نہیں ملتی. ایون جانوروں کی مدرز آپ دیکھ لیں کہ ان کی بھی کیا ہی ممتا ہے. نیشنل جیوگرافک جو فالو کرتا ہے میری بات سمجھ رہا ہوگا. مائیکل جارڈن جو ایک بہت بڑے باسکٹ بال پلیئر، انہوں نے اپنی مدر کے بارے میں کیا کہا؟ مائی مدر از مائی روٹ. بڑی خوبصورت بات ہے، اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں کہ میری مدر میری جڑ ہے، کیونکہ جتنی بھی کوالٹیز آپ کو میرے اندر نظر آ رہی ہیں یہ جڑ کس نے کریٹ کی؟ میری ماں نے کریٹ کی. مائی فاؤنڈیشن، وہ میری فاؤنڈیشن ہے، اس نے میری فاؤنڈیشن رکھی ہے، بنیاد رکھی ہے میری ماں نے میری. شی پلانٹڈ دا سیڈ دیٹ آئی بیس مائی لائف اپون، اس نے، میری ماں نے وہ بیج بویا جس بیج کی بیسس پہ آج آپ کو فروٹس اور وہ درخت نظر آ رہے ہیں. دیٹ از دا بلیف دیٹ دا ایبلٹی ٹو اچیو اسٹارٹس ان یور مائنڈ. اور وہ بیج یہ تھا کہ اس نے مجھے اتنا کانفیڈنس دیا میری ماں نے کہ تم ہر چیز کر سکتے ہو بیکاز دی ایبلٹی ٹو اچیو اسٹارٹس ان یور مائنڈ. یہ باتیں جو پیرنٹس بچوں کو بچپن میں کرتے ہیں بچوں کی پرسنالٹی کو شیپ کرتے ہیں. اسٹیفن کنگ، وہ اپنی مدر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مائی مدر واز اے ریڈر. اوکے، چونکہ یہ بھی ایک بہت بڑے رائٹر ہیں. مائی مدر واز اے ریڈر اینڈ شی ریڈ ٹو اس ڈاکٹر جیکائل اینڈ مسٹر ہائیڈ وین آئی واز 6 اینڈ مائی بردر واز 8. آئی نیور فارگاٹ اٹ. یعنی ریڈنگ کی جو ایبلٹی، ریڈنگ کی عادت مجھ میں کہاں سے آئی ہے؟ میری مدر میں سے آئی ہے، ان کو دیکھ دیکھ کے آئی ہے. جو کلچر انہوں نے گھر میں پروموٹ کیا اس کلچر کو دیکھ دیکھ کے آئی ہے. سو اٹ سمز اٹ آل اپ کہ فادر اور مدر جو کلچر بناتے ہیں، اسپیشلی مدر، کیونکہ بچے زیادہ ٹائم مدر کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں. مدر کی جہاں تک جو ہے وہ ڈیوٹیز اسلام کے حوالے سے ہیں وہ میں کوئکلی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. نمبر 1 کہ اسے، پہلی تو بات ہے رائٹیس چائلڈ کے لیے دعا کرنی چاہیے. نمبر 2 بینگ لونگ اینڈ مرسیفل اینڈ بینگ اے گڈ ایگزامپل ٹو دا چائلڈ، کیونکہ بچہ سب سے زیادہ اسے آبزرو کرے گا ماں کو. ماں کی گود جو ہے اس کا پہلا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے. بینگ اے گڈ فرینڈ ایٹ دی ایج آف فرینڈشپ، بچوں کا اچھا دوست ہونا، بچوں کے سیکرٹس جو ہے وہ اس کو پتہ ہونے چاہیے، بچوں میں ہائیلی انوالوڈ ہونی چاہیے. انٹروڈیوسنگ دا چائلڈ ٹو اللہ، ویری امپورٹنٹ، جو ویسٹرن پرسپیکٹیو میں نہیں ہے. بچے کو اللہ کا تعارف کرانا، بچے کو کلمہ سکھانا، بچے کو اللہ کے ایٹریبیوٹس بتانا، بچے کے کویشچنز کو آنسر کرنا اسلام کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے، اسلامک پرسنالٹی سے محبت پیدا کرنا بچے کے دل میں. تبھی تو وہ آئیڈیلز بنائے گا کل کو جا کر مسلم ہیروز کو. ادروائز اگر ہم اس کے دل میں محبت ہی اور چیزوں کی ڈال رہے ہیں تو کل کو وہ ان چیزوں کو آئیڈیل بنائے گا. پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ نہیں جی بچہ جو ہے وہ کل کو کسی اور کو آئیڈیل بنا رہا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کو آئیڈیل نہیں بنا رہا. تو آپ یہ دیکھیں کہ بچپن میں کیا آپ نے اس کے دل میں ان کے لیے محبت ڈالی تھی. ہیلپنگ دا چائلڈ نو اللہ، ایسی ایکٹیویٹیز کرانا، ایسا لٹریچر، ایسی سٹوریز یا ایسی جگہ اسے بھیجنا جہاں پر ہی از ہیلپ ٹو نو اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پرووائڈنگ این اسلامک ہوم انوائرمنٹ،
ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا جہاں پہ اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہو. اینڈ اسلامک اپ برنگنگ ان دی ہوم اینڈ اسلامک ایجوکیشن آؤٹ سائڈ آف دا ہوم, فائنڈنگ ہم اور ہر اے سوٹیبل اسپاؤز, یہ آگے جا کر ہے. سو دیز آر ان شارٹ سم آف دا ڈیوٹیز اینڈ رولز آف مدر, کہ مدر جو ہے وہ کیا کرے. اور ظاہر ہے کہ مدر کبھی کبھی بہت زیادہ بھی ٹینشن لے جاتی ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ چائلڈ جو ہے وہ بہت ایکسیلنٹ آبزرور ہوتا ہے, وہ اپنے مدر فادر دونوں کو بہت کلوزلی آبزرو کر رہا ہوتا ہے, اور یہ مت سمجھیے کہ وہ باتوں کو پک نہیں کر رہا ہوتا. وہ چھوٹا سا بھی جب ہے, جب آپ کی گود میں, تب بھی وہ چیزوں کو پک کر رہا ہوتا ہے. اوکے, اس کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تب ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے. سو یو ہیو ٹو ٹیک دیم سیریسلی, جیسے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بہت سیریسلی لیا جب وہ انہیں خواب سنانے آئے, انہیں تھپکی بھی دی, انہیں انکریج بھی کیا, انہیں شاباشی بھی دی, اور انہیں صحیح نصیحت بھی کی, انہیں سیریس نصیحت کی. اوکے, انہیں میچور بنایا, اور ان کی بات کو مذاق میں نہیں اڑایا, رد نہیں کیا, اور ان کو پازیٹیو کیا, ان کو آپٹیمسٹک بنایا, وغیرہ وغیرہ, آل دیز تھنگس. تو ان شارٹ مدر کے یہ رولز ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید اس کو ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.